الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات پچھلے اجتماع جمعہ میں آپ میں سے جو حضرات بھی موجود تھے انہیں یاد ہوگا کہ سورہ حامیم سجدہ کی 7 آیات جو قرآن حکیم کا ایک بہت جامع اور عظیم مقام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلی آیہ مبارکہ میں جو بات بیان کی گئی وہ تو اصل شے وہ ہے کہ جس پر ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے، توحید۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور اس کے بعد اس پر جم گئے، جازم ہو گئے۔ تفصیل سے پچھلی مرتبہ اس کے جو بھی مضمرات تھے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے نازل ہوتے ہیں ایسے لوگوں پر جن کے اندر استقامت ہے اللہ کے دین پر، اللہ کی شریعت پر، اوامر و نواہی پر۔ نقد صلہ اسے ان لوگوں کو اس دنیا میں کیا ملتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اطمینان، سکون، ثبات قلبی، بہت بڑی نعمت۔ وہ جو کہا گیا نا کہ اطمینان اور سکون کہاں تلاش کرو گے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے تو اللہ کی یاد سے، اللہ کے کلام پر غور و فکر سے۔ ایمان اگر روشن ہے، وہ قندیل انسان کے دل میں اگر وہ مشعل موجود ہے تو وہ اطمینان اور سکون حاصل ہوگا جو خاصہ بنتا ہے اولیاء اللہ کا۔ بہت اونچا مقام ہے۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں، نسلاً مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جسے توفیق دی اس اسلام اور دین کے راستے پر آگے بڑھا۔ بڑی عظیم اکثریت تو انہی لوگوں پر مشتمل ہے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی پر قناعت کیے ہوئے ہیں۔ باقی دین کی تعلیمات کا، شریعت کا، ان کی عملی زندگی سے، ان کی انفرادی زندگی سے، اجتماعی زندگی سے، معاش سے، معاشرت سے، معیشت سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، اس سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ استقامت حضور کے دور میں وہ تھی کہ ایسی مار پڑی صحابہ کرام کو کہ جانور بھی بلبلا اٹھے۔ حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، حضرت بلال
حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، اور کتنی مثالیں موجود ہیں۔ لیکن آج کے دن، آج کے دور میں اصل استقامت کیا ہے؟ اللہ کے دین پر کاربند ہو جانا۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے دین کے جو ہے حصے بکھرے کر لیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس کی تو بدترین سزا ہے جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی دیتا ہے، ذلت اور رسوائی کی شکل میں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں جنہوں نے اپنے دین میں تفریق کر لی۔ دین تو ایک وحدت کا نام ہے نا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام پر کاربند ہونا ہے تو پورے کے پورے اسلام کو اڈاپٹ کرو۔ یہ جزوی اطاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس معنی میں کہ جو آپ کچھ کریں گے اس کا اجر و ثواب محفوظ ہے، لیکن دین کا وہ تصور جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے اگر وہ نگاہوں کے سامنے نہیں ہے تو پھر معاملہ جو ہے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ تو اس دنیا میں بھی نقد انعام، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ دیکھیں فرشتوں کا نزول اس دنیا میں انسانوں پر، اللہ کے ولیوں پر، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے ولی جو ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ انسانیت سے کہیں بلند تر کوئی شے ہو، انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن جنہوں نے اللہ کو اپنا رب قرار دیا اور اس کے بعد پھر استقامت اختیار کی، یہ وہ لوگ ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہی ہیں ولی اللہ کے۔ نہ صرف یہ کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ ان کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ یہ تو ایک بائی لیٹرل تعلق ہے نا ولایت کا۔ اگر انسان وفادار ہے اپنے رب کا، رسول کا، اللہ کی کتاب کا، تو اللہ بھی تو ولی ہے، اللہ بھی تو پشت پناہ ہے ایسے لوگوں کا۔ تو فرشتوں کا نزول اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں ہی کے ذریعے اس روح کو قبض کرتا ہے۔ عموماً کہا جاتا ہے، اور یقیناً یہ بات جو ہے صحیح احادیث کی بنیاد پر ہوگی، کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں کہ جن کو متعین کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس ڈیوٹی پر کہ وہ انسانوں کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ لیکن بہت سی احادیث ایسی ہیں کہ جس میں نقشہ یہ کھینچا گیا کہ جب کسی فاسق و فاجر شخص کی روح قبض کی جاتی ہے تو جو فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے متعین کیے جاتے ہیں وہ بہت خوفناک شکل باتیں ہوتے ہیں، تند خو ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں برز ہوتا ہے۔ میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی سورہ انعام کی آیت نمبر 93، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، وہی بات، کاش کہ تم دیکھو اس وقت کو، تم دیکھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں میں وہ صلاحیت رکھی نہیں کہ فرشتے کو دیکھ سکو، کہ کون فرشتے آئے ہیں، کس شکل کے ہیں، کیا خشونت ہے ان کے چہرے کے اوپر۔ ایسے لوگوں کی روح قبض کرتے ہوئے جس کے بارے میں ذکر کیا گیا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف شرک ہی ظلم ہے، کسی دوسرے کی حق تلفی کی ہے، یہ بھی ظلم ہے نا۔ کسی کے اوپر جو ہے کوئی تہمت لگا دی، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ کسی کی بدخوئی کر دی، اگرچہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ جو بھی عیب ہے یہ عام نوعیت کے اخلاقی جو ہے عیوب گردانے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو یہ ظالم اور فاسق اور فاجر اور اللہ کے باغی اور نافرمان جب ان کی روح قبض ہوگی، فی غمرات الموت، وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہیں، نزع کا عالم ہے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے ہوں گے کہ جو اپنی ہاتھوں کو ان کی طرف بڑھا رہے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں۔ اب گویا کہ یہاں مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔
اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا گیا کہ یہی فرشتے ہیں جو ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں کے اوپر ضربے لگاتے ہوئے ان کی روح نکالتے ہیں۔ ان حدیث کو آپ ذخیرہ حدیث سے خارج تو نہیں کر سکتے نا۔ ٹھیک ہے، جو شخص اس سکرات کے عالم سے گزر رہا ہے، یہ تمام چیزیں صرف وہ فیل کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے برعکس بھی آپ نے باتیں سنی ہوں گی، اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بین نزع کا عالم ہوتا ہے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ بلکہ بعض روایات تو یہ ہیں وہ گویا کہ اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں کسی سے مصافحہ کرنے کے لیے، یہ روایات موجود ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کے لیے جن فرشتوں کو بھیجا تھا وہ بہت ہی نورانی شکل و صورت والے ہوں گے، بہت خوبصورت، بہت وجیح، اور ممکن ہے ان کے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ ہار ہوں، اور جس سے آپ کو یہ کسی کو ویلکم کرنے کے لیے جو انداز اختیار کیا جاتا ہے، یہ کیفیت ان لوگوں کی ہوتی ہے یہ جو واقعتاً اللہ والے ہیں، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس اعتبار سے بھی تعبیر فرمایا کہ کسی فاسق و فاجر کی جان نکلتی ہے تو وہ ایسے ہے گویا کہ کسی خاردار جھاڑی کے اوپر کوئی پتلا ململ کا کپڑا رکھ کر اسے زور سے کھینچا جائے، تو جس طرح اس کے چیتھڑے اڑتے ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے اس شخص کی جو فاسق و فاجر ہے روح نکلتے ہوئے۔ اور کسی مومن کی، اللہ والے کی جو روح نکلتی تو ایسے ہے گویا کہ مشکیزے میں سے ایک قطرہ ٹپک گیا، بلکہ اس کے برعکس جو مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی۔ تو موت کے وقت فرشتوں کا آنا، فرشتوں کا نزول، یہ تو گویا کہ قرآن حکیم سے بھی ثابت ہے اور ہمارا عینی مشاہدہ بھی ہے۔ لیکن یہ کہ اس دنیا کی زندگی میں جبکہ وہ سعی و جہد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، دین کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، الذین جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جو ہے مجاہدہ کر رہے ہیں، ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی میں، ان کی حیات دنیاوی میں ان پر فرشتے نازل فرماتا ہے۔ یہ اللہ والے ہیں جن کے دینوں میں ایمان اور یقین کا نور موجود ہے۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر فرشتوں کا نزول فرماتا ہے جو ان کی ہمت بندھاتے ہیں، ان کے اندر سکون اور اطمینان پیدا کرتے ہیں۔ ان ثبت الذین آمنوا، یہ الفاظ قرآن حکیم کے کہ فرشتے نازل کیے جاتے ہیں کہ اہل ایمان کے دلوں میں ثبات عطا فرمائیں، ان میں استقامت پیدا کریں، ان کے حوصلے کو بلند کریں۔ اور ظاہر چشم فلک کی یہ نقشہ پہلے تو نہیں دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو پہلے زندگی عزیز تھی، اسلام لانے کے بعد موت عزیز تر ہو گئی ان کے نزدیک۔ صحابہ کرام کی مثالیں آپ کے سامنے، کسی دشمن کا نیزہ جو ہے اگر چبھویا گیا ہے اور کلیجے کے پار ہوا ہے تو زبان سے الفاظ کیا نکلے؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، جو میرا منتہائی مقصود تھا مجھے حاصل ہو گیا، اللہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ اس دنیا کی زندگی میں بھی ایسے لوگوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جو انہیں اطمینان، تسلی، سکون، باطنی چین، وہی بات الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا یحزنون، انسان کا دل انہی دو کیفیتوں سے دوچار رہتا ہے نا، مستقبل کے بارے میں اندیشہ ہے، خوف ہے، یہ انویسٹمنٹ کی تھی کہیں ڈوب نہ جائے، مارکیٹ میں آج کل بڑا جو ہے مندہ ہو رہا ہے کہ میں دیوالیہ نہ ہو جاؤں، اس کا تعلق مستقبل سے ہے، اور ماضی کے جو واقعات ہوتے ہیں اس پر پچھتاوا ہوتا ہے، حسرت ہے۔ دل میں ایمان ہے تو یہ دونوں کیفیتیں نکل جاتی ہیں، اس لیے کہ انسان کو یقین ہے اس بات کا کہ میرا رب مجھ سے بڑھ کر میری بہتری چاہنے والا ہے۔ بظاہر کوئی شے آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تکلیف دہ ہے، لیکن اللہ کا علم ہے کہ اسی میں آپ کے لیے خیر ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں تو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر چکا،
میرا وہ رب کہ جو میرا ولی ہے، میرا پشپناہ ہے، میرا مجھ سے بڑھ کر بہتری چاہنے والا ہے، میں نے اپنے معاملات کو اس کے سپرد کیا۔ لیکن اس سے کہیں یہ مفہوم نہ نکال لیا جائے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے۔ جس طرح لوگوں کے اندر یہ طرز عمل جو ہے پیدا ہو بھی جاتا ہے، جب تقدیر میں لکھ دیا گیا کہ یوں ہونا ہی ہے تو مجھے محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا دین اس کی نفی کرتا ہے۔ تو دنیاوی زندگی میں بھی خاص طور پر ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہوں، قرآن کا مطالعہ کر رہے ہوں، قرآن کو سمجھنے کی، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی کتاب کے ذریعے نصیحت آموزی۔ قرآن حکیم کی آیات یہ بھی تو ہے نا، موعظت بھی ہے، شفاء لما فی الصدور بھی ہے، تذکیر بھی ہے، یاد دہانی بھی ہے۔ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ۔ اب یہ سکینت کا نزول ہونا ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر، ذریعہ کون ہے؟ فرشتے۔ آگے اس کی مزید تصریح آ گئی، وحفتہم الملائکہ، ایسے لوگوں کو فرشتے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے، اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں، قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں، سمجھنے سمجھانے کا عمل کر رہے ہیں۔ الا نزلت علیہم السکینۃ وحفتہم الملائکۃ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کی محفل میں۔ کہاں انسان اور کہاں رب کائنات، اور ایسے انسانوں کا ذکر اللہ کرتا ہے اس محفل میں جس میں جبرائیل بھی موجود ہیں، میکائیل بھی موجود ہیں، اسرافیل بھی موجود ہیں، ملائے اعلیٰ کی محفل۔ صحیح حدیث ہے، اور یہ تجربہ ہوتا ہے، ذاتی تجربہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کو کہ جو واقعتاً قرآن حکیم کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ دنیاوی تکالیف، دنیاوی مصائب آتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان سمجھتے ہوئے اسے فراخ دلی کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ تو تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور بشارت حاصل کرو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ نحن اولیاؤکم، دیکھیں یہ پھر ریپیٹڈلی کہا گیا، یہ فرشتوں کا قول بھی ہو سکتا ہے، اور گمان غالب یہ ہے کہ یہ قول فرشتوں کا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ فرشتے ہیں جو انہیں تسلی دیتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہیں، پشت پناہ ہیں، تمہارے اندر اطمینان اور سکون پیدا کرنے کا فریضہ اللہ نے ہمارے سپرد کیا ہے، اس دنیا میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہم ہی ہوں گے جو تمہارا استقبال کریں گے۔ چشم تصور میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، فرشتے ہوں کہ جو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہوئے ہمارا استقبال کریں۔ قیلاً سلاما سلاما، اس وقت تو آوازیں ہوں گی، چاروں طرف آوازیں، سلامتی ہی سلامتی، سلامتی ہی سلامتی۔ یہ کن لوگوں کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، اللہ ہی ہمارا رب ہے، اور اس پر جم گئے، استقامت اختیار کی۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولہم فیہا ما تدعون، اور تمہارے لیے وہاں موجود ہے جو اشتہا تمہارے اندر موجود ہوگی، اور جو شے تم طلب کرو گے وہ حاصل کر دی جائے گی۔ پچھلی مرتبہ میں اس میں بیان کر چکا ہوں،
نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی ہے اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے، جو تمہارا رب ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ دیکھیے 3 آیات ہم نے پڑھ لی، چوتھی آیت بالکل مرکز میں یہ ہے، اور 3 بعد میں آئیں گی۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا نا آپ سے کہ یہ 7 آیات کا مجموعہ ہے سورہ حامیم، آیت نمبر 30 سے لے کر 36 تک، اور اس کے بالکل وسط کے اندر یہ آیت ہے جو اہم ترین موضوع ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس شخص سے بڑھ کر بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ شخص کے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو، پکار لگا رہا ہو، لوگوں کو متوجہ کر رہا ہو، تبلیغ، لوگوں کی ترغیب دے رہا ہو، کس طرف؟ دنیا داری کی طرف، روپیہ پیسہ کمانے کی طرف، دنیا میں اپنے سٹیٹس کو بلند سے بلند تر کیے جانے کی طرف، یا اپنی آخرت کے لیے، لوگوں کو بچانے کے لیے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، مجھے اور آپ کو حکم ہے نا قرآن کا، تم پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ اس دنیا میں اس آگ کی تپش تو محسوس نہیں کر رہے، لیکن ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس سے ہر شخص کو گزرنا ہے، ہر شخص کا محاسبہ ہوگا۔ تو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، وہ شخص کے جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو، پکارنے والا ہو، بلانے والا ہو، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک اعمال کرنے والا ہو۔ بڑی کڑی شرط ہے، لیکن بڑی منطقی بھی ہے، بڑی لاجیکل بھی ہے، کہ جس بات کی طرف آپ دوسرے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اگر آپ کا اپنا دامن اعمال اس سے خالی ہے، نہ صرف خالی ہے بلکہ بڑے بڑی چھینٹیں اور دھبے موجود ہیں نجاست کے، تو آپ کی دعوت میں کوئی اثر پیدا ہو سکتا؟ یہ تو وہ طرز عمل ہے نا جس کے بارے میں قرآن حکیم میں سورہ صف کی دوسری آیت میں فرما دیا گیا کہ اللہ کے بیزاری اور غصے کو بہت بڑھا دینے والا ہے وہ طرز عمل کہ تم کہو وہ کہ جس پر خود عمل نہ کر رہے ہو۔ آپ کسی سے بات کہتے ہیں تو اپنی زبان کے ذریعے کہتے ہیں نا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، قول۔ اور سورہ صف کی دوسری آیت میں کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وہی قول۔ اہل ایمان کیوں کہتے ہو وہ بات جس پر عمل نہیں کرتے؟ تو وہی بات جو سورۃ العصر کے ضمن میں کہی جاتی تھی کہ ایمان حقیقی کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا؟ نیک اعمال، اعمال صالحہ۔ اور اسی کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ اگر اعمال اور سیرت کردار جو ہے وہ نیک نہیں ہے، وہ اس رنگ میں رنگی ہوئی نہیں ہے جو ہمارا دین، قرآن اور اسوہ حسنہ ہمیں فراہم کرتا ہے، تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ حقیقی ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے تو عمل لازماً اس کے زیر اثر تبدیل ہو کر رہے گا، شدھ نہیں ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے حقیقی ایمان کی۔ ایک قانونی ایمان ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہیں، لیکن وہ ایمان جس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلہ ہوگا وہ قانونی ایمان نہیں ہے۔ اور بارہا یہ بات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے، منافق کون ہوتے ہیں؟ مسلمان ہوتے ہیں، حضور کے دور میں بھی تھے، بعد کے ادوار میں بھی، آج بھی موجود۔ لیبل اسلام کا ہے، مسلمان کہلائیں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ ان کے جو فیچرز ہیں وہ بیان فرما دیے اپنے اقوال مبارکہ میں۔ جھوٹ بولنا منافقت ہے، وعدہ خلافی کرنا منافقت ہے، امانت میں خیانت کرنا منافقت ہے،
گالم گلوچ پر اتر آنا، بے حیائی کی باتیں کرنا منافقت ہے۔ صحیح حدیث۔ لیکن جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس بنیاد پر آپ کسی شخص کو منافق کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کو بھی منافق نہیں کہا، بلکہ اس کی نماز جنازہ خود پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر اعتراض بھی ہوا، آپ نے کچھ منع کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام سے روکا تو نہیں جا سکتا تھا، اگرچہ اس کے بعد وہی نازل ہو گئی اور حضور کو حکم دے دیا گیا کہ آپ آئندہ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ أَبَدًا، اب ہمیشہ کے لیے حکم آ گیا۔ تو منافقت کا آغاز تو قول و فعل کے تضاد سے ہوتا ہے، کہا کچھ جائے عمل اس کے برعکس ہو۔ وہی سورہ صف کی دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ وہ تو اصولی بات ہو گئی نا، ہدایت دے دی گئی کہ تمہارا عمل تمہارے قول کے مطابعت میں ہونا چاہیے، اور جو شخص بھی یہ روش اختیار کرتا ہے کہ اس کے قول و فعل میں تضاد ہے تو وہ تو گویا کہ اللہ کے غضب اور بیزاری کو بہت بڑھا دینے والا طرز عمل ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، مقت کہتے ہیں وہ عمل کہ جس سے انسان کے اندر بیزاری پیدا ہو جائے۔ غصے میں اور بیزاری میں معمولی سا فرق ہے۔ غصہ تو اگر آپ کو کسی شخص پر آئے گا تو اس کے اندر اصلاح حال کے لیے آپ اس سے گفتگو کریں گے، کنونس کرنے کی کوشش کریں گے، ایک دفعہ آپ اٹیمپٹ کریں گے، دوسری طرح سمجھانے کی کوشش کریں گے، تیسری دفعہ سمجھانے کی کوشش کریں گے، اگر پھر بھی باز نہ آیا تو آپ کے اندر پھر بیزاری پیدا ہو جائے گی۔ تو مقت و بیزاری کو کہتے ہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کی بیزاری کو، غصے کو، غضب کو بہت بڑھا دینے والا یہ طرز عمل کہ تم کہو وہ جس پر عمل نہ کر رہے ہو۔ تو ایمان اور وہ لوگ جو ربنا اللہ کہتے ہیں ان کے قول اور عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ عمل جو ہے ایمان کا لازمہ ہے، یقینی نتیجہ ہے۔ والد محترم جو ایک مثال دیا کرتے تھے، اگر کہیں آگ روشن ہے تو کیا اس کے ارد گرد ماحول میں تپش نہیں ہوگی؟ ہوگی، اس لیے کہ آگ کا خاصہ یہ ہے کہ اپنے ماحول کو وہ گرم کر دیتی ہے، تپش پیدا کرتی ہے۔ یہی معاملہ ایمان کا ہے۔ اگر ایمان حقیقتاً موجود ہے تو اس کا عمل اس کے زیر اثر لازماً اس میں تبدیلی پیدا ہوگی، ممکن نہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں فرمایا گیا، آیت نمبر 44 ہے، یہودی علماء کے اوپر بہت سخت تنقید بھی ہے، اور جسے کہیے کہ ان کے اوپر گویا کہ اتمام حجت کیا جا رہا ہے، تمہارے یہ جرم رہے ہیں، ان گمراہیوں کے اندر تم مبتلا رہے ہو۔ ان میں سے ایک بات جو بڑی ہائی لائٹ کی گئی وہاں، وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 44 میں سورہ بقرہ، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، تم تو کتاب کے عالم ہو، تورات کا علم ہے تمہیں، جانتے ہو وہ اچھی طرح، اس کے باوجود تمہارا طرز عمل کیا ہے کہ لوگوں کے لیے بڑی واعظ ہے، نصیحت ہے، لوگوں کو خیر کی دعوت دینا ہے، کتاب اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایمان کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ یہاں سب سے پہلی بات جو کی گئی، وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وہی آیت ہے جو بالکل مرکزی آیت ہے ان 7 آیات میں سے، چوتھے نمبر پر۔ اس شخص سے بڑھ کر بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ شخص کہ جو اللہ کی طرف بلا رہا ہو، دعوت دے رہا ہو، خود بھی نیک اعمال کرنے والا ہو، سیرت و کردار میں کوئی داغ دبے موجود نہ ہو، اور ساتھ ہی ایک اور ڈائمنشن بیان کر دی گئی، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ کہے
کہ میں مسلمانوں ہی میں سے ہوں۔ دیکھیں اس میں دو چیزوں کی طرف خاص طور پر بڑا لطیف اشارہ ہے۔ عام مسلمانوں سے اپنے آپ کو کوئی بڑھیا نہ سمجھے۔ اللہ نے اگر اسے توفیق دی ہے اور اس کی اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کی ہوئی اللہ تعالیٰ نے کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو یہ بھی اللہ کا احسان مانو۔ نیک عمل کی اگر توفیق مل جائے تو شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے تمہیں اس قابل سمجھا، تم سے خیر کا یہ کام لے لیا۔ تو گویا کہ اس اعتبار سے اپنے آپ کو عام مسلمانوں ہی میں سے شمار کرنا، ان سے کوئی بڑھیا نہ گرداننا، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تواضع اور انکساری پیدا ہوگی۔ نمونہ کامل اگر دیکھنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ بازار سے گر رہے ہیں، کسی بڑھیا نے روک لیا۔ اب حضور سے بڑھ کر مصروفیت کسی شخص کی ہو سکتی ہے، جو گویا کہ سپہ سالار بھی ہیں، اللہ کے رسولوں میں سے جو مقام ان کا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام بھی کر رہے ہیں، ان کا ایک ایک لمحہ جتنا قیمتی ہے۔ لیکن کوئی بڑھیا بھی اگر روک لیتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب تک وہ خود رخصت نہیں ہوتی تھی آپ وہاں سے نہیں ہلتے تھے۔ اپنے آپ کو کوئی امتیازی شان سے نوازنا، دوسروں سے بلند تر سمجھنا، یہ تو کبر ہے جو اللہ کو انتہائی مبغوض۔ اسی کی ایک ریفلیکشن ہوتی ہے نا کہ انسان پھر دوسرے لوگوں کو اپنے سے گھٹیا سمجھتا ہے۔ یہ نچلے لوگ ہیں، میں بہت بڑھیا ہوں، میں تو خیر کا کام کر رہا ہوں، دین کا کام کر رہا ہوں، داعی ہوں، علامہ ہوں۔ تو گویا کہ پہلا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں ہی میں سے ہوں، میں ان سے کوئی الگ شے نہیں ہوں، شے دیگر نہیں ہوں۔ تو گویا کہ تواضع اور انکساری پیدا ہوئی، اور ساتھ ہی فرقہ بندی جو ہے، فرقہ واریت، اس کی جڑ کٹ گئی۔ ٹھیک ہے آپ کا کوئی مسلک ہوگا، مسلک حنفی ہو سکتا ہے، مسلک شافعی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس مسلک کی بنیاد پر اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا، معلوم ہو کہ جو لوگ اس مسلک کے نہیں ہیں، خواہ زبان سے نہ بھی کہے، وہ سمجھتا یہ کہ وہ شاید دائرہ اسلام جو ہے نا اصل اس سے باہر ہی ہو گئے۔ تو فرقہ بندی کی جڑ کٹتی ہے اس بات سے کہ انسان اس بنیاد پر کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہو، کس کی طرف دعوت؟ دین کی طرف، دین اسلام ہے، قرآن کی طرف جو اللہ کی کتاب ہے، اسوہ محمدی کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم المرسلین ہے۔ اس درجے کی اگر وحدت ہے تو فرقہ بندی کا تو کوئی جواز نہیں رہتا۔ اختلاف امتی رحمت، یہ الفاظ ہیں، اگرچہ شاید حدیث کے نہیں ہے، لیکن بہرحال عام طور پر اسی اعتبار سے پیش کیے جاتے ہیں، شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ میری امت کے اندر اگر اختلاف کی حد تک بات رہے تو وہ جائز ہے، بلکہ نہ صرف جائز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ حدیث ہے تو آپ نے فرمایا یہ رحمت کا ذریعہ بن گیا۔ اختلاف کی وجہ سے کوئی گنجائش پیدا ہوئی نا، اختلاف امتی رحمت۔ لیکن اگر یہ اختلاف آگے بڑھ کر جو بدحیت کی شکل اختیار کر لے اور مخالفت بن جائے، جس کی بنیاد پر فرقہ بندیاں وجود میں آتی ہیں، تو اس سے بڑی ہلاکت و تباہی کوئی نہیں۔ وہ حدیث تو آپ میں سے بہت سے حضرات نے سنی ہوگی، جس میں حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا قرب قیامت، میری امت جو ہے 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی یا 73 میں ہو جائے گی، ان میں سے صرف ایک جنتی ہوگا۔ اگر ہمارے ہاں مسالک کی بنیاد پر کوئی شخص یہ سمجھے کہ صرف فلاں مسلک کا شخص جو ہے وہ جنتی ہے، باقی سب جہنمی ہے، معاذ اللہ۔ اس لیے کہ حضور نے پھر صراحت فرما دی، ما انا علیہ و اصحابی، جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو اس طریقے پر رہیں گے جو میرا اور میرے اصحاب کا طریقہ ہے۔ من شذ شذ فی النار، جو حیت اجتماعیہ ہے اسلام کی، جو اسلام سے
کٹ گیا تو گویا کہ وہ تو پھر اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس ایک آیت کے اندر جو خاص طور پر جو حکمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ سب سے بہتر بات اس شخص کی جو اللہ کی طرف پکارنے والا ہو، بلانے والا ہو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ دوسرے اعمال صالحہ جو لازمی نتیجہ ہیں ایمان حقیقی کا، اور تیسرے یہ کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بلند نہ سمجھے، کوئی گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اس کے اندر ایک انکساری اور تواضع کا طرز عمل پیدا ہو۔ اور آخری بات یہ کہ یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے فرقہ بندی کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ تو یہ وہ مرکزی آیت ہے اس مقام کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا بہت ہی جامع مقام ہے۔ اب آخری 3 آیات اس کی جو باقی رہ گی اس پر انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ یہ پریس ریلیز بھی سن لیجئے۔ طاغوتی قوتیں افغانستان میں بدترین دہشت گردی کا ارتکاب کر رہی ہیں، یہ عنوان ہے اس کا۔ تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے کابل میں خود کش حملہ میں معروف عالم دین اور مجاہد شیخ رحیم اللہ حقانی کی شہادت کی شدت کے ساتھ مذمت کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوئے 1 برس ہو چکا ہے، اور اس دوران دہشت گردی کے پے در پہ واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ دہشت گردی کے ان سب سانحات کی داعش نے ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ اور کئی دوسرے سابقہ موجودہ اعلیٰ عہدیدار یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ داعش در حقیقت خود امریکہ ہی نے بنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چند روز قبل امریکہ کا ڈرون حملے میں ایمن الظواہری کو قتل کر دینا، شہید کر دینا دوحہ معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ جو آگ افغانستان میں دوبارہ بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے وہ دنیا کے امن کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ انہوں نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان حالیہ قربت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو اس حوالے سے امریکی دباؤ ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار بھی کیا کہ پاکستان، ایران، چین، ترکی اور روس جو خود کو افغانستان کا وکیل ظاہر کرتے ہیں ابھی تک افغان طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کر پائے۔ اگر تمام مسلمان ممالک افغانستان کی طالبان حکومت کو تسلیم کر لیں تو امت مسلمہ کے دشمنوں کے لیے افغان طالبان کی حکومت کے خلاف کوئی قدم اٹھانا جو ہے آسان نہیں ہوگا۔